جب بندہ سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی کے پیچھے 3 گریں لگا دیتا ہے. یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد. 3 گرے لگاتا ہے. یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک. اور جب بھی گرہ لگاتا ہے تو طریقہ کار سنیے ذرا. پہلی گرہ لگاتا ہے گدی کے پیچھے اور کیا کہتا ہے؟ لیل طویل. فرق ہوتا ہے بڑی لمبی رات ہے سویا رہے. کیا ہے؟ ہاں صبح اذان کو 10 منٹ باقی اور رات لمبی ہے سویا رہے. ایک گرہ. دوسری گرہ بھی یہی کہہ کے لگاتا ہے. تیسری گرہ بھی یہی کہہ کے لگاتا ہے. اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لیکن جب اللہ کا بندہ اٹھتا ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کی دعا پڑھتا ہے جاگنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو پہلی گرہ کھل جاتی ہے. جب تینوں گریں کھلتی ہیں اس کی پہلی گرہ ٹوٹ جاتی ہے. اور جب اٹھ کے وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. اور جب اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. جب تینوں گریں کھلتی ہیں تو حدیث کے الفاظ ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَفْسِ. جب وہ جاگتا ہے صبح کرتا ہے تو نشیطاً تر و تازہ، حشاش بشاش، طیب النفس پاکیزہ نفس کے ساتھ صبح کرتا ہے. اور اگر سویا رہے اور یہ ساری نماز بھی یہی سب کچھ چلا جائے، سویا رہے تو پھر صبح کیسے کرتا ہے وہ بھی سن لی. فَأَصْبَحَ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا. خبیث النفس اٹھتا ہے کسلانا، آدھا گھنٹہ ہڈیاں مروڑتا رہتا ہے، سستی نہیں جاتی. کسلانا سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتا ہے. اس کے حملے بھی بتائے، اس کے حملے کیسے پسپا ہوتے ہیں یہ بھی بتایا ہے. اللہ. اور ایک اور چیز آپ یاد کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب شام ہوتی ہے، خدا را توجہ چاہوں گا، جب شام ہوتی ہے شیطان پھیل جاتے ہیں. سورج غروب ہوتے ہی شیاطین پھیل جاتے ہیں. اذا کانا، جب شام ہوتی ہے تو شیاطین پھیلتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو شام کے وقت باہر نہ نکالیں. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کھیلتے ہیں، شام ہونے سے پہلے ان کو اپنے گھروں میں رکھو، ان کو باہر نہ نکلنے دو. اور جب دروازے بند کرنے لگو تو شام کے وقت دروازے بسم اللہ کہہ کے دروازے بند کر دو. فائدہ کیا ہے؟ جو دروازہ بسم اللہ کہہ کے بند کیا جائے شیطان نہ کھول سکتا ہے نہ وہاں سے جا سکتا ہے. اپنے بچوں کو یوں بچا لو، محفوظ کر لو. کتنا بہترین طریقہ ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لوگوں کے بچے شام کے بعد گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. یہ خاص موقع ہے شیاطین کے حملے کا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اپنے گھروں میں رکھ لو اور بسم اللہ کہہ کے اپنے دروازے بند کر دیا کرو. کون ہے ان تجاویز پہ عمل کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر عائز، عرب کے ایک مشہور عالم ہیں، ان کی ایک تحریر اس دن فیس بک کے اوپر پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی. کہنے لگے شیاطین کے ان گندے اثرات سے بچنے کے لیے وہ تو کہتے ہیں کہ بہترین طریقہ کار قرآن و سنت کے اذکار اپنی جگہ، لیکن گھر میں رہتے ہو جس کمرے میں واش روم ہے تو سونے سے پہلے رات کو اسے صاف کر کے سویا کرو. بالکل اسے صاف کر کے سویا کرو.
اور جب سونے لگو تو اس کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت الخلائیں یہ شیاطین کی آماجگاہیں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھی جاتی ہے مسنون، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یا من الخبث والخبائث، یہی تو وہ ہیں۔ دروازہ بند، اور سونے کے کپڑے جن کپڑوں میں سوتے ہو وہ واش روم میں نہ لٹکایا کریں، وہ باتھ روم میں نہ لٹکایا کریں، وہ سارا دن باتھ روم میں لٹکے رہتے ہیں، پھر لوگ سوتے ہیں اسے پہن کے رات کو سو جاتے ہیں۔ یہ ساری گندگیاں ہیں، یہ سارے برے اثرات ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہہ دوں کہ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ گندے کپڑوں میں سونا ہی نہیں چاہیے۔ کیا؟ کئی لوگ رات کو گندے کپڑوں میں سوتے ہیں، نہیں، سونا چاہیے تو پاکیزہ کپڑوں میں سو، تاکہ اگر موت آئے بھی تو پاکیزہ لباس میں آئے۔ یہ نیند بھی تو ایک موت کا حصہ ہے۔ گندے ہو گئے بدل دو، دھو لو، نئے پہن لو۔